اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ تکاثر، اور یہ 102 نمبر کی سورہ ہے۔ تکاثر کا مطلب ہے زیادہ جمع کرنا، کسی بھی چیز کو زیادہ جمع کرنے کو، یعنی دوسروں سے زیادہ جمع کرنا، ایسا اس کو تکاثر کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے انسانوں کو، مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ حلال طریقے سے جتنا چاہیں مال کمائیں۔ حلال طریقے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کی عبادت کو بھول کر مال و دولت جمع کرنے میں مشغول نہ ہو جائیں۔ جمعے کی نماز کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ دیکھو جمعے کے دن جب خطبہ شروع ہو جاتا، اذان کہی جاتی ہے، اب بیپار سب چھوڑو، اب اللہ کی یاد کی طرف آؤ۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہ بھی کہا لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ۔ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ صاحب کاروبار، بیپار، یہ سب ان کو نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے نہیں روکتا، بس وہ اللہ کا ٹائم اللہ کو دیتے ہیں، پھر جب وقت ملتا ہے تو کماتے ہیں۔ جب زیادہ مال کی محبت دلوں میں ہو جاتی ہے تو آدمی حرام حلال کو بھی بھول جاتا ہے، جائز ناجائز کو بھی بھول جاتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک طرح کی حرص پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ صاحب اپنے دکانوں میں بورڈ لگاتے ہیں برکت کے واسطے کہ صاحب یہ بورڈ لگاؤ برکت آئے گی، یہ فلاں تعویذ باندھو برکت آئے گی، فلاں اس طرح کے شرکیہ کام بھی بہت سارے مسلمان کرتے ہیں بیپار کو ترقی دینے کے لیے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنے بازو کے دکان والے کو بیپار کو بگاڑنے کے لیے جادو وغیرہ بھی کرتے ہیں، جو کفر ہے، اور یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ مال و دولت زیادہ جمع کرنے کی حرص جب بیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کے بندوں کا حق بھی بھول جاتا ہے، مال کی محبت اس کے دل میں رہ جاتی ہے، بیوی بچوں کو بھی بھول جاتا ہے، ان کا بھی حق ادا نہیں کرتا ہے، گھر بار کو بھی یاد نہیں کرتا ہے، بس رات اور دن مال کے چکر میں پڑا رہتا ہے۔ ایسا انسان تو بہت برا انسان ہے جو پیسے کے لیے جیتا ہے، دولت کمانے کے لیے جیتا ہے۔ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں دوسرے سے بڑھ کر مالدار بن جاؤں، اس سے زیادہ میرا بزنس ہو جائے، اس سے زیادہ میرا کیپٹل ہو جائے، اس سے زیادہ میرا گھر اچھا ہو، اس سے زیادہ میرا بینک بیلنس زیادہ ہو۔ یہ انسان کی ایک خواہش ہے، لیکن ہر خواہش کی ایک حد ہونی چاہیے، اس حد میں انسان کو رہ کے اپنی خواہش پوری کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں الہاکم، اے مسلمانوں، اے لوگوں، تم کو غافل کر دیا، بھلا دیا، اللہ کی یاد سے بھلا دیا۔ کس نے؟ التکاثر، زیادہ جمع کرنے کی خواہش نے۔ اللہ کو بھول کر کماتے ہیں۔ آپ جتنے دکاندار ہیں، بیپاری لوگ ہیں، سب کو دیکھ لیجئے، کتنے اس میں نماز پڑھنے والے ہوں گے، کتنے اس میں ہوں گے جو اللہ کو یاد کرتے ہوں گے؟ نہیں۔ یہاں تک بھی لوگ کرتے ہیں کہ صاحب اپنی دکان کے اندر بیپار کے لیے، یہ مسلمان کی دکان ظاہر نہ ہو تاکہ ہندو لوگ آ کر خریدنا بند کر دیں، ایسا نام رکھو کہ دکان میں بھی کچھ بھی نشانی نہیں رہنا اسلام کے مسلمانوں کی، نام بھی ویسا نہیں رہنا۔ یہ ایک طرح کا شرک ہے، جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ تقدیر مجھے لکھا اس سے زیادہ میں کما سکتا ہوں اپنی حکمت سے، یہ ایک طرح کا شرک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
تم کو غافل کر دیا اللہ کی یاد سے، ایمان قبول کرنے سے، ایمان کی باتوں پر عمل کرنے سے، یہ زیادہ کمانے کی حرص۔ بھول جاتا ہے آدمی، محنت مشقت سب کرتے 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 چور ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، لیکن مال کی حرص کے دل سے نہیں جاتی۔ ہم نے کہا کہ صاحب حلال طریقے سے آدمی جتنا مال چاہے کمائے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ بتایا تھا کہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے بھائی، جو بھی لا کر ان کے پاس امانت رکھتا، کہتے دیکھو امانت رکھیں، اگر یہ کھو گئی ضائع ہو گئی تو میں ذمہ دار نہیں، میں حفاظت کروں گا، لیکن اگر کوئی چرا کے لے گیا کچھ ہو گیا تو میں دینے کا مکلف نہیں دوں گا۔ اس وجہ سے کام کرو، یہ مجھے قرض دے دو، قرض دیے تو میں دینا ہی پڑے گا کسی بھی طرح آپ کو۔ اس طرح جو بھی لا کے امانت رکھتا ان سے قرض لے لیتے، جب تم مانگو گے میں دے دوں گا۔ ایسا وہ کیا کرتے، لوگوں کا پیسہ لے کے فوراً کسی جائیداد میں لگاتے تھے، زمین خرید لیا، جنگل خرید لیا، درخت خرید لیا، ایسے کرتے کرتے بہت بڑے مالدار ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر وغیرہ، حضرت طلحہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لڑائی ہوئی تو بیٹے کو بلا کر بولے، بیٹے مجھے یقین ہے کہ کل جو لڑائی ہونے والی ہے میں ختم، مجھے کچھ نہ کچھ ہوگا، میں شہید ہو جاؤں گا، بیٹے میرا قرض چکانا بیٹے پورا، دیکھو یہ اتنی جائیداد ہے، کیا کیا امانت ہے سب لکھ کے رکھا ہوں، دیکھ لو، ایک ایک پیسہ چکا دینا، اگر کم پڑا تو خاندان کے لوگوں سے قرض لے کے اس کو چکا دو۔ شہید ہو گئے وہ واقعی۔ اب ان کے جائیداد کو تقسیم کرنا تھا۔ اب ان کے بچے اعلان کرتے، بھائی ہمارے ابا کو جو بھی قرض دیے ہیں لے لو۔ 3 سال اعلان کرے، جو بھی تھا سب آ کے اپنا قرض لے کے چلے گئے۔ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا جیسا آج کا زمانہ ہے۔ آج 1 روپیہ 100 روپے کی ویلیو، کل 6 مہینے کے بعد کیا ویلیو، اس کے 80 روپے کی ویلیو ہے، ویسا نہیں تھا۔ وہ اسٹینڈرڈ ایک ہی رہتا تھا۔ آج سے 25-30 سال پہلے تک پیسے ہی تھا، لیکن آج کل تو پیسے کی کچھ ویلیو نہیں رہ گئی ہے۔ سونا کہیں چڑھتے جاتا ہے، پیسہ گرتے جاتا ہے۔ تو غرض یہ کہ صاحب جن کے قرض داروں کا پورا قرض ادا کیے۔ اس کے بعد ان کی 4 بیویاں تھیں نا، 4 بیویوں کو دینا، 8 میں 1 حصہ دینا، 4 بیویوں کو ملا کے۔ کتنا دیے؟ ایک بیوی کو 5 لاکھ درہم دیے، 20 لاکھ۔ اللہ دیکھو کتنی برکت دیتا ہے، قرض ادا کرے۔ پھر اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں جو بچ گئی تھی نا، وہ سب بیچنے کے بعد کیا ہوا، ایک بیوی کو اتنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ویسے عبدالرحمن بن عوف تھے، کتنے صحابہ تھے صاحب، ایک دن کی آمدن ان کی 64,000، 60 پر 4,000 روپیہ ایک دن کی آمدن، درہم بولتے، چاندی کا سکہ ہوتا۔ اتنے بڑے مالدار تھے، لیکن کبھی ایک نماز نہیں چھوڑے ہوں گے نا جماعت کی، کبھی اللہ کو بھول کے کاروبار میں لگے نہیں نا۔ تو جمع کرنا، دولت زکوٰۃ ادا کر دینا، حلال طریقے سے کمانا، اس کو چھوڑ کے انسان کماتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، سکون نہیں ہوتا ہے، اطمینان نہیں ہوتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ایسا کریں گے، جھوٹ بولیں گے، فلاں کریں گے تو زیادہ بکے گا، زیادہ کما لیں گے، دھوکہ دیں گے۔ ایسے مال میں اگر کچھ ملتا بھی ہے تو برکت نہیں ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، بیوی سے پریشان، بچوں سے پریشان، گھر سے پریشان، انکم ٹیکس سے پریشان، سب سے پریشان رہتا ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ الہاکم التکاثر، دیکھو اللہ کو بھول کر تم زیادہ دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، زیادہ مال اولاد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ عرب کے اندر جیسے مال زیادہ ہو تو ایک بڑے فخر کی بات تھی، ویسے جس کے پاس اونٹ زیادہ ہوں وہ بھی بڑے فخر کی بات، جس کے پاس باغ زیادہ ہوں وہ بھی بڑے فخر کی بات، اور سب سے بڑے فخر کی بات کہ جس کے بچے زیادہ ہوں وہ بڑے فخر کی بات۔ 10 بچے ہیں جی میرے، کچھ بھی ہوگا تو 10 بچے کھڑے ہو جائیں گے، بڑے فخر کی بات تھی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بعض روایتوں سے معلوم ہے کہ مدینے کے 2 قبیلے بنو حارثہ اور بنو حارث تھے، 2 قبیلے، ان دونوں کے اندر ایسے اختلاف ہو گیا، ہم بڑے کہ تم بڑے، ہمارے لوگ زیادہ بڑے کہ تمہارے لوگ زیادہ بڑے۔
سب ایسے آپس میں سب دیکھو ہمارے اندر فلاں آدمی گزرا، فلاں آدمی گزرا، فلاں آدمی گزرا، گنانا، وہ بھی گنانے لگے، ہمارے دادا کے دادا ایسا تھا، ہمارے دادا کے پردادا ایسا تھا، ہمارے پردادا کے پردادا ایسا تھا، گنتے آخر میں بولو بھائی جو لوگ ہیں اس وقت اور قریب میں انتقال ہوئے ان کے متعلق تو ہم بولے چلو قبرستان میں جا کے گنیں گے، دیکھو پورا ہمارے خبریں ہیں، ہمارے خاندان کے بڑے، تمہارے خاندان کے بڑے لوگ خبریں بتاؤ ایسے، دیکھو نعوذ باللہ، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم زیادہ کمانے کے حرص میں لگے رہے یہاں تک کہ تم کو موت آ گئی، ختم ہو گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسکوائر نقشہ بنایا، چوکور نقشہ بنا کے بیچ میں سے ایک لکیر کھینچے، چار لکیر کے بیچ میں یہ لکیر گئی نا اوپر چلے گی، تو کہا ایک انسان کی عمر اتنا ہی یہ اسکوائر کے اندر ہے، اس کی خواہش عمر سے زیادہ، بشیر انسان کی مرتے وقت کیا بولتا، کیا بس بے جتنا کمایا بہت کمایا، مرتے وقت بھی کیا بھی بے پرواہ تو فوراً رہتا، کیا کتنا کمیشن ملے گا، کتنے پرسنٹ ہے، کتنا فلاں، ایسا انسان حریص ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے اللہ تعالیٰ اللہ کو بھول کر زندگی گزار کے مال کماتے رہے یہاں تک کہ تم کو موت کا پیغام آ گیا اور تمہاری حرص مٹی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں جوان رہتی ہیں، وہ کیا، حرص اور زیادہ جینے کی خواہش، کہاں مال ملے گا، کہاں پیسہ ملے گا، کہاں زندگی ملے گی، یہ دو خواہش ختم نہیں ہوتے، ایک مال کی حرص اور زیادہ عمر کی حرص۔ بڈھا ہو گیا تو بھی کتنا رہا تو بھی وہ اسپتال کو لے جاؤ، اپولو کو لے جاؤ، فلاں کو لے جاؤ، ادھر لے جاؤ، آپریشن کراؤ، یہ کچھ بھی ہو جائے زیادہ جینے کی خواہش، اللہ اکبر، ایسا ہے۔ تو فرماتے اللہ تعالیٰ تم کو غافل کر کے رکھ دیا، بھلا کے رکھ دیا اس مال و دولت کو زیادہ کمانے کی حرص نے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے، مر گئے۔ زیادہ کمانے کی حرص میں نے ہمیشہ کہا کمانے کا مطلب صرف مال و دولت ہی نہیں ہے، گھر بنا دیے، گھر بنانے کے بعد اب کتنی خواہش ہوتی ہے، یہاں ایک ریک بنانا، فلاں ارمانی بنانا، ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شوکیس کا خالی دیکھتے رہنا بس، کچھ بھی نہیں، اس کے اندر ہاتھی بھی ہے، بلی بھی ہے، کتا بھی ہے، فلاں بھی ہے، کپساسر بھی ہے، فلاں ہے، سب ہے، کوئی چینی ہے، کوئی جاپانی ہے، کوئی امریکن ہے، کوئی حبشی ہے، کوئی کتا ہے، کوئی بلی، کیا اس کا نام شوکیس، اس میں کتنا پیسہ لگائے بھائی، یہ کیا ہے 10-12 ہزار روپے، بچے سب دیکھو خوش ہوتے ہیں، بچے خوش ہوتے کیا، وہ اٹھاؤ یہ اٹھاؤ، توڑے پھوڑے کرے، یہ بھی خواہش۔ جب عورتیں مارکیٹ کو جاتی ہیں کچھ بھی ہوگا گھر میں اب بھی کچھ خرید کے لائیں گی۔ اس سے پہلے شاید میں نے کہا تھا کہ صاحب آج گھر میں 4 آدمی ہیں، 6 کپساسر ہیں، وہاں گئے، ہاں گئے، بائی 1 گیٹ 1 فری، ارے ایک لے تو اور ایک فری، کہتے نا اور ایک لے لو بھائی، ہے نا بھائی گھر میں اتنے کپساسر ہیں، نہیں لے، سستا ابھی کہاں ملتا، کل آئے تو ملیں گا نہیں، ابھی لے لو، آج ہی لے لو، وہ بھی لاسٹ ڈیٹ ہونا لکھ ڈالتے، ہاں آج نہیں لے تو پھر نہیں، وہ لے لو۔ کپڑا بھی ویسا ہی، چپل جوتے بھی ویسا ہی، بائی 1 گیٹ 1 فری، اب ایک زمانہ وہ بھی آ گیا، بائی 1 گیٹ 1 2 فری 3 فری بھی آ جائے گا، وہ کیا قیمت بڑھا کے دے دیا، ہو گیا صاحب لے کر جاؤ۔ بیوقوف انسان ایسا ہوتا ہے کہ صاحب زیادہ جمع کرنے کی خواہش، مردوں کو بھی ویسے، عورتوں کو بھی ویسا ہی ہے، زیور کی دکان میں گھسے ویسی، کپڑے کی دکان میں گھسے ویسی، اور سب یہ جو کھانے پینے کے برتن کی دکانیں میں گھسے تو ویسا ہی، کھلونے کے دکانوں میں گھسے تو ویسا ہی، بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تبھی سے کھلونے جمع کرنا، ہاں اس میں ایسی آواز آتی ہے، اس میں ویسے آواز، نہ اڑتا ہو، نہ پڑتا ہو، نہ گرتا ہو، نہ مرتا، سب بچہ پیدا ہوئے گا نا اس کا واسطے لے کر۔ حرص دنیا کی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ کتنے جوتے چپل ہیں بچوں کے پاس، دیکھے تو کیا بھائی 6 جوڑی 4 جوڑی، یہ کیا بدلتے ہیں، آفس کو گئے تو ایک پہن کے جانا، ایک ہی پہن کے گئے تو حقیر سے دیکھتے، اللہ حقیر سے دیکھتا وہ معلوم نہیں کیا، دنیا میں حقیر سے دیکھے تو تم کو سمجھ میں آتا اللہ کتنے حقیر سے دیکھتا ہے، نعوذ باللہ، جنت کا سامان چھوڑ کے دنیا کا سامان تیار کرتا ہے، یہ کتنا ذلیل بندہ ہے۔ لہٰذا دیکھیے انسان کے دلوں میں حرص بہت زیادہ، مرد ہوں عورت ہوں سب کے دلوں میں ایسی ہے، عورتوں کے دلوں میں ذرا زیادہ ہی خواہش ہوتی ہے، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔
کلا سوف تعلمون، اس کا نتیجہ جلدی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ہاں، زیادہ جمع کرتے کرتے اللہ کو بھول گئے نا، بہت جلدی معلوم ہو جائے گا۔ قبر میں جاتے یہ نہیں پوچھیں گے فرشتے کتنے جوڑی چپل تھے تمہارے پاس، کتنے قمیصاں تھے، کتنے پینٹ تھے، کتنے گھڑیاں تھے، کتنے پین تھے، وہاں کیا پوچھیں گے جی؟ پوچھے گا مر ربو کا، رب کون جی، کھلائے پلانے والا کون تھا؟ ارے اللہ، اب یہ تو کھلانے پلانے والا پیسہ سمجھیے، اللہ کو کہاں سمجھے؟ فوراً بولیں گے پیسہ پیسہ۔ ایک آدمی لکھے ہیں کہ صاحب آدمی مال کی حرص کتنی رہتی ہے، لکھے ہیں کہ فرشتے آ کر پوچھے ایک آدمی سے، مرنے کے قریب تھا، جنت کو جاؤ گے کہ جہنم کو جاؤ گے بھائی؟ بولے کہاں دو پیسے زیادہ ہیں کہ وہاں بھیج ڈالو۔ کتنا بڑا حدیث دیکھو جی، جنت کو جاؤ گے تو جہنم کو جاؤ گے تو کہاں دو پیسے کا فائدہ، چار پیسے کا فائدہ جائیں وہ مجھے بھیج دو۔ یہ انسان کی فطرت۔ کلا سوف تعلمون، قبر میں رکھے فوراً فرشتے پوچھے مر ربو کا، کون پالے جی؟ وہ جو گھر میں رکھتے تھے بے حساب چیزیں، وہ تم کو بچائے؟ نہیں۔ من نبیوں کا، ما دینوں کا، کیا بولے گا جی قبر میں؟ کلا سوف تعلمون، بہت جلدی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو جی، بہت جلدی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ مسلمانوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، جو اللہ کو بھول کر مسلمان دولت کمانے کے پیچھے رہتے ہیں، ان کے لیے بھی وارننگ ہے، اور کافر تو اللہ کو کب یاد کرتا ہے، اس کے لیے بھی وارننگ ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم کو آخرت کی باتوں پر، اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا تو ایسا کرتے کیا؟ نہیں کرتے نا۔ لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان لوگوں کو اللہ کی یاد سے بے پار غافل نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، ایک آدمی ترازو اٹھایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، فوراً ترازو چھوڑا، نماز کے بعد ہم جب پڑھتے تھے سعودی عرب میں، وہاں کے بیپاریوں کو دیکھتے تھے، بھائی صاحب رش یش فلاں شروع ہوئی اذان، فوراً پردہ گرا دیا، کپڑا گرا دیا، چلو چلو الصلاۃ نماز کے بعد بیپار بھائی دیکھیں گے، اللہ اکبر۔ ایسے دنیا کے اندر انسان کے اندر یا تو دنیا اللہ کا ڈر رہنا یا پھر حکومت کا ڈر رہنا، دونوں ڈر نہیں، وہ نڈر ہو جاتا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کھلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم کو یقین حاصل ہوتا کہ اللہ کا وعدہ اتنا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، ایسا کرتے کیا؟ نہیں نا۔ دنیا حلال طریقے سے کماتے، ضرورت کے لیے کماتے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے کماتے، مدرسے یتیم خانے مسجد بنانے کے لیے کماتے، ایسا نہ کرتے، سب اپنے لیے اپنے لیے اپنے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کہتا مال مال، میرا مال میرا مال، تیرا مال کیا ہے بھائی؟ تیرا مال قبر میں لے جائے گا کیا؟ نہیں نا۔ جب تو مر جائے گا تو تیرے ساتھ تین چیزیں قبر تک آتی ہیں، تمہارے رشتہ دار، تمہاری آستی جائیداد، تیرا عمل۔ رشتہ دار پورے دفن کر کے واپس آتے بیٹھ کے بھائی ان کے پاس کیا کیا چھوڑیں، دیکھو بھی وہ صندوق کھولو، وہ تجوری کھولو، وہ کتاب اٹھاؤ، بینک بیلنس چیک بک اٹھاؤ، سب دیکھ کے بانٹو بھائی، بیوی کو اتنا، بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا، فلاں کو اتنا، سب بانٹو، واپس مال بھی واپس، رشتہ دار بھی واپس، کیا بچا؟ عمل۔ دوسری حدیث میں آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، تیرا مال کچھ نہیں، تو کھایا پیا وہ ختم، پہنا اوڑھا وہ بھی ختم، صدقہ خیرات کیا اتنا۔ اب جو مال تیرا نہیں، تیرے بعد آئے نا، تیرے وارثین، بیوی بیٹے، جو ان کا مال ہو، تیرا مال کہاں؟ تیرا مال وہاں سے ختم۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ صاحب نیکی کے واسطے کچھ نہ کچھ بچاتا رہے۔ مثلاً کچھ لوگ ہیں حج کی خواہش ہے، بھائی ہمارے تنخواہ میں 2% ہر مہینے 3% اٹھا کے جمع کریں گے، اللہ کی مہربانی ہوگی، پیسہ جمع ہوگا، حج کو چلے جائیں گے۔ کوئی آدمی سوچا بھائی صدقہ جاریہ بولتے مولوی صاحب بہت ثواب ملتا، ہمیشہ ثواب ملتا رہے گا، کسی بستی میں کوئی کنواں کھود دیں یا مسجد بنانے کے واسطے مدد کر دیں، کچھ بھی کریں، ہمارے تنخواہ کا 1% 2% اٹھا کر رکھیں گے، 1000 روپیہ ہے کیا، صرف 20 روپیہ اٹھا کے رکھیں گے، فلاں ہے کیا، کرتے کرتے کتنا جمع ہو جاتا ہے جی۔ ایسے کماؤ اور ایسے بچاؤ اور ایسے خرچ کرو، یہ ہے
کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ہمیشہ ہم کو خیال رہنا چاہیے، صرف اپنے لیے کمانے کھانے پہننے اوڑھنے کا خیال نہیں رہنا چاہیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، دیکھو بہت جلدی تم کو جہنم نظر آئے گی۔ آدمی قیامت کے دن دیکھے گا نا سامنے جہنم ہے، لائی جا رہی جہنم کو، مرتے ہی حدیث میں آتا کہ عذاب قبر شروع ہوتا ہے، فرشتہ آ کر سوال کیے تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے اور تمہارا نبی کون ہے، صحیح جواب دے دیا تو جہنم کا دروازہ کھولتے۔ دیکھو اگر تمہارا جواب غلط ہوتا یہاں سے تم کو عذاب آتا، تم چونکہ اللہ کے نیک بندے تھے، جہنم کا دروازہ بند، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہیں سے اس کو آرام سکون کی زندگی مل جاتی۔ بہت لمبی تفصیل آتی ہے حدیث میں قبر میں کیا کیا ہوگا۔ کافر سے جب پوچھا جائے گا، منافق سے پوچھا جائے گا، بے دین آدمی سے پوچھا جائے گا، وہ اس کو ایک جواب بھی آئے گا نہیں، دین کیا وہ بھی یاد نہیں، اللہ کے رسول کا نام کیا وہ بھی یاد نہیں، اور پھر اس کے رب کون ہے وہ بھی یاد نہیں۔ جنت کا دروازہ کھول کے بتائیں گے، تیرا جواب صحیح ہوتا تو یہ تیرے لیے کھولا جاتا، تو تیرا جواب غلط ہے نا، بند کرو، کھولو جہنم کا دروازہ۔ اس کی بھاپ، اس کی گرمی اور اس کی بدبو قبر میں آتے رہے گی، وہیں سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ عذاب قبر کو نہیں مانتے ہیں وہ اگے دین اسلام کو ہی نہیں مانتے، ایسے معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم دیکھو گے بہت جلدی جہنم کو۔ کتنے دن جیو گے جی؟ 60 سال 80 سال 100 سال جیو گے؟ دیکھو اس کے بعد تمہارا انجام، اللہ کو بھول کے تم زندگی گزارتے ہو۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، تم اپنی آنکھوں سے پکا دیکھ لو گے اس کو، تمہارے سامنے لائی جا رہی ہے، تم کو ڈالا جا رہا ہے اور تم تڑپ رہے، سب تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ اس دن کو یاد نہیں کرتے کہ جس دن کا حساب کتاب ہوگا اللہ کے ہاں تم کو حساب کتاب دینا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ہر آدمی کو 4 باتوں کا حساب دینا پڑے گا، اللہ کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں سکتا وہ۔ 4 باتیں کیا ہے؟ زندگی کیسے گزارے، جوانی کیسے بتائے، مال کہاں سے کمائے کہاں خرچ کیے، اور جو کچھ دین کی باتیں معلوم تھی عمل کیے، کتنا عمل کیے، یہ 4 باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ تو مال زیادہ جمع کرنے سے قرآن منع نہیں کرتا، اس کو اچھی طرح یاد رکھو، جتنا چاہو کماؤ جی، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، اللہ کو بھول کر نہیں، اللہ کو سامنے رکھو۔ مال جمع ہو گیا، اب یہ کہ صاحب انویسٹ کرنا کہ حج کو جانا، آئندہ سال حج کو جائیں گے، اس سال ذرا کسی میں لگا دیں گے، انویسٹ کر دیں گے۔ اب اس کے بعد دوسرا موقع آیا، ایک بہترین آفر آیا ہے، بہترین آفر آیا ہے کہ صاحب اتنا نفع ہے اس میں، وہ بھی ڈالو، آئندہ سال حج کو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کا حق اٹھا کے دنیا کو دیتا، دنیا کا کم کر کے، نہیں تو دنیا کو برابر دے کے اللہ کو نہیں دیتا، اللہ کو بھول کر زندگی گزارنے والے ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ نے جو کچھ تم کو نعمتیں دی ہیں ان کا حساب کتاب کرنا پڑے گا، اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ کیا نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں؟ آنکھ کی نعمت دی ہے، زبان کی نعمت دی ہے، کان کی نعمت دی ہے، ہاتھ پاؤں کی نعمت دی ہے، یہ سب پوچھا جائے گا۔ آنکھ کو تم نے کہاں استعمال کیا، کان کو کہاں استعمال کیے، ان پیروں سے چل کر کہاں جاتے تھے، سب حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی تھی، تندرستی دی تھی، کتنا اللہ کے واسطے عبادت کیے، پوچھا جائے گا۔ تمہارے پاس جو فارغ اوقات تھے اس کو تم نے کہاں خرچ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والبراء، اللہ نے انسانوں کو 2 بڑی نعمتیں دی ہیں لیکن دھوکے میں ہے۔ وہ کیا؟ ایک نعمت تو ہے کام کاج سے فارغ ہوئے، بیپار فلاں فلاں کر کے اب خالی وقت سونے میں، گپ کرنے میں، ٹی وی دیکھنے میں، پیپر پڑھنے میں، کہانی قصے کی کتاب پڑھنے میں، ادھر ادھر کے بیٹھے بات کرنے میں، کون آئے گا، آیا تو کیا ہوگا، سب گئے۔ اس ٹائم کو کہاں استعمال کر سکتے تھے؟ نماز پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے، اپنے واسطے، بچوں کے واسطے، بیوی کے واسطے، گھر کے واسطے، محلے کے واسطے، مسلمانوں کے واسطے دعا کرتے، کتنا فائدہ ہوتا جی۔
تمہارے پاس جو وقت بچتا ہے اب اس کے لیے صاحب دیکھو بستر پر پڑے نیند نہیں آ رہے، ادھر بدلے ادھر کروٹ بدلے، ادھر بدلے ادھر بدلے، کچھ بھی نہیں تو دوسرے دن ڈاکٹر کے پاس گئے کہ صاحب نیند نہیں آتی، بہت پریشان، اچھا نیند کی گولی کھاؤ، ہاں دے دیا صاحب EMG 1 EMG 2 EMG دے دیا، کھاتے رہو، ایک بار کھا لیا نا آپ زندگی بھر کھاتے رہو، نیند کہاں سے آئے گی؟ ارے شیطان کا مقابلہ کرو جی، نیند نہیں آتی کا چلو وضو کرو 2 رکعت نماز پڑھو، دیکھو شیطان جلدی سلا دے گا تم کو، شروع کر دو قرآن پڑھنا، لیٹے لیٹے کیا کیا صورتیں آدھی صورت بھی نہیں پڑھیں گے قرآن شیطان سلا دے گا، بھائی یہ تو بڑا ظالم بندہ ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کو سلا دو جلدی۔ دیکھو خالی ٹائم کہیں بھی ملے، بس میں بیٹھا ہے، یہاں سے لے کے بنگلور تک پورے کتنے درخت ہیں، کتنے موٹر آئے، کتنے کار آئے، کتنے 2 ویلر آئے، سب گنتے جاتے ہیں، کون بولے تجھے گننے کے واسطے؟ تسبیح نہیں پڑھ سکتا، سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتا، کیسے؟ بس بیوقوف بچے ہیں کہ دونوں کان میں لگا لیتے، اور قیامت کے دن لگائی جائے گا، ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، کیا سنتے رہتے؟ گانے سنتے رہتے، فلم سنتے رہتے، فلاں سنتے رہتے، بس میں بیٹھے، کیا مسلمان بچے، اللہ اکبر، ایسے کتنے لوگ ہیں؟ خالی ٹائم ملا نا، بس میں ہے، ہوائی جہاز میں ہے، کار میں ہے، فلاں میں ہے، لیکن اس ٹائم کو کہاں استعمال کرتے بھائی؟ کون اللہ کو یاد کرتا ہے؟ کون اللہ کا ذکر کرتا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے یہ 2 چیزیں اللہ نے دی ہیں، سمجھتے نہیں لوگ، اللہ نے دیا صحت والفراغ، تندرستی دی ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بیمار پڑنے کے بعد اٹھاؤ بیٹھاؤ وضو کراؤ، ارے آپ کیا عبادت کرتے جی؟ جب تمہیں تندرست تھے تب نے یہ سب کیے، اب مرتے وقت تمہاری عبادت کیا قبول کرتا اللہ؟ بہرحال توبہ کرنے والوں کے توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے۔ نعمت، کپڑے کی نعمت ہو، کھانے کی نعمت ہو، اولاد کی نعمت ہو، کان آنکھ ناک کی نعمت ہو، ساری نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا میں تجھے ٹھنڈا پانی نہیں دیا پینے کے واسطے، میں تجھے کھجور نہیں دیا کھانے کے واسطے، درخت نہیں اگایا سائے میں رہنے کے واسطے، یہ سب نعمتیں بھائی اللہ کی، اللہ اکبر۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو یہ بات پسند ہے، یہ گھٹ پانی پی کے الحمدللہ کہو، اللہ کو شکر ادا کرو، ایک لقمہ کھائے الحمدللہ کہو۔ یہ آدمی تو ایسا ہے کہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے، حلق تک کھاتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں تو ناک تک کھاتا ہے، اللہ کو کہاں یاد کرتا جی؟ اتنا کھا لیتا ہے کہ تراویح بھی نہیں پڑھ سکتا، ڈر اس بات کا کہ صاحب رکوع کریں گے تو کیا ہو جائے گا، سجدے میں جائیں گے تو پورا نکل کر آ گیا تو کیا ہوگا، کہاں جی؟ زیادہ کھا کے اللہ کو بولتے ہو، اللہ کی نعمتوں کا یہ شکر ادا کرتے ہو، اللہ اکبر۔ کئی حدیثیں آتی ہیں، اس سے ایک حدیث ایک بھی ہے کہ صاحب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، دیکھا ابو بکر بھی بیٹھے، عمر بھی بیٹھے، کیا بھئی کیا قصہ؟ اللہ کے رسول بھوک برداشت نہیں ہوتی، اللہ کے رسول بہت پریشانی ہے، اس وقت نکلے ہم دوپہر میں، حالانکہ دوپہر میں سب گھروں میں آرام کرتے، تھوڑی دیر قیلولہ کرتے نا، اللہ کے رسول بولے وہی حال میرا بھی ہے جی، بھوک برداشت نہیں ہوتی، چلو جی کہیں دیکھیں گے، باغ ہے نا سامنے، اس باغ میں جا کر دیکھیں کچھ ہے کیا۔ گئے وہاں تو دیکھا کہ وہ جو صاحب ہیں باغ والا نہیں ہے، ان کی بیوی ہے، کہے کہ صاحب کہاں گئے ہیں میٹھا پانی لانے کے واسطے گئے ہیں، بیٹھو 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 آیا، اتنے پیارے مہمان، اللہ ہم کو اتنے پیارے مہمان دیا، اللہ کے رسول بھی ان کے دونوں ساتھی بھی، اللہ اکبر، بہت خوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ بھی آ گئے باغ والے، دیکھ کر اللہ، یہ دنیا میں شاید ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کو موقع دیا ہوگا کہ صاحب نبی بھی آ گئے، نبی کے ساتھی بھی آ گئے، اللہ اکبر، بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، کھجور کا خوشہ لا کے جھڑائے، کھائے، پانی پیے۔ اللہ کے رسول نے کہا قیامت میں اس کا تم کو حساب دینا ہوگی۔ اللہ نے کیا کہا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمت یہ ہے کہ کھجور دیکھو ملا، پانی ملا، اس سے بڑھ کر اللہ نے اور کیا اللہ نے ہم کو دیا، تو اور کیا چاہیے؟ تو اس لیے معلوم ہوا کہ انسان کھائے پیے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس لیے میں بولتا ہوں جو آدمی پانی پی کے، شربت پی کے، چائے پی کے، دودھ پی کے الحمدللہ کہتا ہے، اور کھانا کھا کے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یا یہ کہ بعض روایتوں کے مطابق الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، پڑھتا ہے، قیامت میں اس کا حساب کتاب آسان۔ اللہ پوچھے گا 60 سال کھایا، کسی دن یاد کیا، کھانے کے بعد دعا کیا، پانی پینے کے بعد دعا کیا،
کیا جواب دو گے جی؟ کتنی بڑی دعا ہے، سورہ بقرہ ہوتی ہے کیا؟ قرآن اتنی موٹی دعا ہے کیا؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یاد کرنے کے واسطے زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ پاؤ گھنٹہ لگیں گا. ایک مرتبہ یاد کر لے تو 60 سال تک پڑھتے رہو گے نا الحمدللہ. اس میں کیا مشکل ہے بھائی؟ پانی پی الحمدللہ، کیا مشکل ہے؟ سواری ملی، کار میں بیٹھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، گھر سے نکلے الحمدللہ، بسم اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، الحمدللہ. گھر کے اندر آئے بسم اللہ. ایک بعض روایت کے مطابق اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا. کچھ بھی نہیں تو بسم اللہ. اللہ کو یاد کرو، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جی. ارے بیوی کے پاس بھی جاتے ہو صحبت کرنے کے لیے، تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو بیوی دی. ایک حدیث میں ویسے آیا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تم کو بیوی نہیں دیا کہ تم اللہ کا شکر ادا نہیں کیے؟ یہ بھی پوچھے گا نا. نعمت جو بھی دیا اللہ تعالیٰ ہم کو، اس کی قدر کرنی چاہیے. معمولی نہیں سمجھنا ہے کیا بھئی کیا دیا اللہ ہم نے. اتنے لوگ ہیں، بنگلے بھی، کاراں بھی، فلاں بھی ہیں، ہم نے کیا دیا؟ اللہ جھوپڑا دیا، وہ بھی چھپر یہاں ذرا دھوپ آتی وہاں سے پانی گرتا، فلاں نہیں ہے نہیں. اللہ ایسا ناشکرہ انسان. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ 2 مولوی صاحب جمع ہوئے، یہ گھر میں جمع ہوئے، کوئی حضرت دعوت دیے، کچھ بھی ہوا، تقریر کو بلاتے نا مولوی صاحبوں کو، گئے تقریر وقریر کیے. حضرت کھانا کھا لو گھر میں چل کے. کھانا کھلائے، رہا ہوگا کہ سامبار، رسم، چھاچھ، چاول اور سب وہ پوریل، واڑک کا پوریل کے وینڈک کا پوریل کچھ بھی تھا، کھلا دیے. ایک مولوی صاحب کھائے پیے، ہاتھ دھو کے اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ کیسا کھلایا اللہ، کہاں کا چاول، کہاں کی دال، کہاں کا مرچ، کہاں کا مسالہ، کہاں کی بھنڈی فلاں. دوسرے مولوی صاحب کو غصہ آ گیا، ایسا کر کر کے تمہیں لوگ اللہ کو خراب کر ڈالے. کیا بریانی کیا کھلائے، مرغی کیا کھلائے؟ ایسا تمہیں شکر کرے تو اللہ عزت دیں گا. دیکھو نا انسان، بیوقوف انسان. وہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے تو ڈانٹتا اسے. ایسا کر کے تم لوگوں کو اللہ کو بگاڑ دیے. چلو اتنا دے تو چلو شکر ادا، بھی کائی کو زیادہ دینا. ایسے بیوقوف لوگ دنیا میں رہتے ہیں. یاد کرو تو ہر نعمت اللہ کے. اللہ اکبر. صحت ہے، تندرستی ہے، چلتے ہیں پھرتے ہیں، فلاں ہے. دوسرے آدمی ایسے کیا بھئی ایک دن کو 50,000 روپے انکم ہے بھی، ڈاکٹر بولیا ایک دن کو خالی بسکٹ کھاؤ دو. کون سا؟ جس کے اندر ذرا بھی تیل نہیں رہنا، مکھن نہیں رہنا، فلاں نہیں، معمولی بسکٹ. آدھا کپ چائے دودھ پیوتا ہے، اس سے زیادہ کھائے تو ہضم نہیں ہوتا. اللہ اس کو دیکھو، اللہ ہم کو اللہ کتنی نعمت دیا. کھاؤ پیو، 3 ٹائم کے کھانے کے بعد 7 ٹائم کھاتا میں، 6 ٹائم. وہ فاسٹ فوڈ الگ ہے، لیٹ فوڈ الگ ہے، مڈل فوڈ الگ ہے، سب کھاتے رہتا اور سب پیٹ بھرتے رہتا. اللہ کا شکر نہیں ادا کرو گے، اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے گا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کے اندر وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میری نعمتوں کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرو گے اور دوں گا اور دوں گا اور دوں گا. لیکن ناشکری کرو گے، اللہ کو بھول کر زندگی گزارو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے. لہٰذا اللہ نے کتنی نعمتیں ہم کو دی ہیں بھائیو، یاد کرو تو سر جھک جاتا ہے یا اللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم انی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہ تیری نعمتوں کا میں شکر ادا ہی نہیں کر سکتا. اللہ بس تو جو بولتا ہے وہی میں بھی بولتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، وہی میں کر سکتا ہوں، ورنہ تیری نعمتوں کا کہاں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو گے، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، سر سے لے کر پیر تک. کہاں گنو گے جی؟ یہ کان کے اندر کتنی چیزیں، آنکھ کیسا دیکھتی ہے، کون سی پتلی کہاں ہے، کیا ہے. ارے صاحب وہ ایک پوری دنیا ہے اور پوری ایک ریسرچ ہے. اور اسی لیے آنکھ کے ڈاکٹر الگ، کان کے ڈاکٹر الگ، ناک کے ڈاکٹر الگ، دانت کے ڈاکٹر الگ. اللہ اکبر. اتنا بڑا علم ہے وہ سب اللہ ہم کو دیا ہے. کیسے کیسے ایڈجسٹ کر کے رکھا. اللہ اکبر. کون جانتا ہے یہ سب چیزیں کیسے گن سکتا ہے کوئی آدمی. تو کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اے اللہ کو بھول کر زندگی گزارنے والے انسانوں سن لو، قیامت کے دن اللہ کی ساری نعمتوں کا تم کو جواب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا. جو آدمی کا زکوٰۃ نہیں دیا اپنے مال کی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اگر اونٹ کی زکوٰۃ نہیں دیا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سلائیں گے، موٹے موٹے اونٹ آ کے اس کے اوپر چڑھتے جائیں گے اور چڑھتے جائیں گے اور سب کھدلتے جائیں گے۔ کتنے سال؟ 50,000 سال۔ بکریاں تھیں، موٹے موٹے بکرے آئیں گے، اس کے اوپر چل چل کر جائیں گے، پیٹ میں ہاتھ سینے میں ہاتھ رکھ رکھ کے پاؤں جائیں گے، 50,000 سال۔ اور اگر سونا چاندی تھی، زکوٰۃ نہیں دیا ہے، اس کی شیٹ بنائی جائے گی، چادر بنائی جائے گی اور اس کو جلایا تپایا جائے گا، 50,000 سال اس کو اسی میں گرمایا جائے گا۔ اس کے بعد حساب کتاب، اتنے سال تو عذاب ملے گا۔ مسلمان جو زکوٰۃ نہیں دیا اس کو بھی، اس کے بعد حساب کتاب دوسرے کا۔ کتنی سخت سزا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو پا کر اللہ کا احسان ماننا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ قرآن مجید کی 103 نمبر کی سورہ ہے، اس کو سورۃ العصر کہتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف 3 آیتیں ذکر کی ہیں، اور چھوٹی سورہ میں سے ایک سورہ یہ بھی ہے، انا اعطیناک الکوثر بھی 3 آیت ہیں، اور یہ بھی 3 آیت ہے۔ اس کو صحابہ کرام جب بھی آپس میں ملتے، مکے میں جب تھے نا، تکلیف کے دن آنا، یہ ایک دوسرے کو سورہ پڑھ کر سناتے، بھئی یہ سورہ یاد رکھو، تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، صبر کرنا میرے بھائی، حق پر قائم رہنا بھائی، ایسا ایک دوسرے کو سنا کے سلام کر کے جدا ہوتے۔ 4 باتوں کا اس میں ذکر ہے، اہم باتیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب ہی لکھے، القواعد الاربع، 4 بنیادی باتیں جو انسان کو دنیا میں پیش آتی ہیں، اس میں اگر کامیاب ہوگا تو آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، چھوٹا تو سورہ تو بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے اندر جو باتیں بتائی گئی اگر انسان کو غور سے پڑھے تو یہی اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اتنی پیاری سورہ۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانہ رات اور دن کی گردش کا نام ہے۔ ہر آدمی آ کے، ہر چیز آ کے اپنی زندگی پوری کر کے چلے جاتی ہے، تو زمانہ سب سے قیمتی چیز، وقت سب سے قیمتی چیز۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں نا، ویسا ہی ہے، جو گیا وقت پھر نہیں۔ ایک ٹائم میں تم نہیں کرے، اب کرنا بھی چاہو تو ٹائم چلا گیا۔ وقت سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا قسم ہے عصر کے وقت کی، اس لیے کہ عصر کا وقت بڑا قیمتی، بڑا اہم، کاروبار لگنے کا، اسی وقت انسان عام طور پر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ کا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ کسی بات کو، اہم بات کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت قسم بھی کھاتے ہیں، ویسا یہاں بھی قسم کھائی۔ اس کے بعد آنے والی بڑی اہم بات ہے، ان الانسان لفی خسر، سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ سارے لوگ، الانسان، پورے لوگ، مسلمان بھی کافر بھی، فائدہ نہیں کیا بھی، زندگی نقصان میں جا رہی ہے، وقت بیکار جا رہا ہے۔ کون اس سے بچیں گے؟ 4 باتیں جن کے اندر ہوں گی وہی بچیں گی۔ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائیں گے وہ نقصان سے نکل جائیں گے، ہلاکت سے نکل جائیں گے، بربادی سے نکل جائیں گے، تباہی سے نکل جائیں گے۔ 4 باتیں ہونا۔ ایمان، ایمان کا مطلب ہے اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان۔ یہ 6 باتیں ایمان کی بنیاد ہیں۔ ان 6 باتوں کے اندر ہر چیز پر جیسے کوئی شریعت میں آیا، کتاب و سنت میں آیا، ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ ہاں ایسا ہو گیا۔ صرف یقین کافی ہے، کامل الصالحات، یقین جیسے کام بھی کرنا چاہیے۔ اگر آدمی کے یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت میں ہم کو حساب دینا، گناہ کرے گا نہیں۔ اگر گناہ ہو گیا، اس لیے کہ انسان ہے، گناہ کر ہی جاتا ہے، توبہ کرے گا، اللہ سے روئے گا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کو یاد کر کے 2 آنسو بہائے ہوں گے، یا اللہ کتنی غلطی کیا، کیا کیا غلطی کیا، کیسے کیسے میں غلط زندگی گزارانا، یا اللہ، روئیں گے کیا؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 2 قطرے جس سے نکل جائیں گے، یہ قطرہ جس سے نکل جائے گا، 2 قسم کے قطرے جو نکل جائیں گے، وہ آدمی جہنم کو نہیں جائے گا۔
یہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گئے، تلوار کی مار پڑی، یہ قطرہ خون نکلا، وہ خون جنت کو لے جائے گا، جہنم سے بچائے گا۔ دوسرا وہ قطرہ آنکھ سے جو بہہ کر نکلا اللہ کے ڈر سے، گناہ کو یاد کر کے، یہ دو قطرے اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ تو لہٰذا عمل صالح، ایمان لانا صرف کافی نہیں ہے، نیک عمل کرنا۔ آج انسانوں کے اندر یہی گمراہی ہے، ایمان تو ہے، کتنا ہے اللہ کو معلوم ہے نا، 1 گرام ہے، 5 ملی گرام ہے، 100 ملی گرام ہے، 2 گرام ہے، 1000 گرام ہے، کلو ہے، کتنا اللہ کو معلوم، لیکن عمل نہیں ہے۔ صرف ایمان کو سمجھ گئے بھئی مسلمان ہو گئے تو بس، بھئی کلمہ پڑھ لیے تو بس، اولیاء بچا لیں گے، نبیاں بچا لیں گے، فلاں بچا لیں گے، بزرگاں بچا لیں گے، خاندان کے لوگ بچا لیں گے، بڑے لوگ بچا لیں گے، فلاں 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 بچا لیں گے۔ کون بچائے گا جی؟ اللہ کے پیارے رسول تو اپنی بیٹی کو بولتے، بیٹی قیامت میں نہیں تجھے بچا سکتا، میں تجھے فاطمہ، میں تجھے نہیں بچا سکتا، اور یہ آدمی ایسے ہیں کہ فلاں فلاں بچا لیں گا، ایسے ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر عمل نہیں ہے بھائی، کوئی بھی مشکل آئی بھی، کوئی بھی پریشانی ہے تو اللہ کو یاد نہیں کرتے، دنیا کا سوچتے کیسے بچیں گے، کیا کریں گے، کدھر کریں گے، وہ بچا کے کرتے ہیں۔ الا الذین آمنوا، جو لوگ کہ اللہ کے ان 6 جو ایمان کے اصول ہیں ان پر ایمان بھی لائے، یقین کیے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ وعملوا الصالحات، ایمان کے اندر یقین کافی نہیں ہے، عقیدہ کافی نہیں، عمل بھی ہونا چاہیے، اور عمل وہ جو شریعت نے بتایا ہے، دین نے بتایا، اسلام نے بتایا ہے، اپنی مرضی کے مطابق سوچ کر کریں یہ ثواب کا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، وہ اللہ کے معتبر نہیں ہوگا۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے نیکی کے کام بتائیں وہ کام کرو۔ وتواصوا بالحق، دین کا کام کرنے میں یقیناً پریشانی آئے گی، تکلیف آئے گی، انبیاء کو بھی آئے، اولیاء کو بھی آئی، اور سب کو پریشانی آئی۔ دین پر عمل کرنے میں بھی پریشانی، دین کی بات بولنے میں بھی پریشانی۔ کسی کو بولے دین کی بات، کبھی بگڑ جاتا ہے، کبھی خفا ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی تھوک دیتا ہے، کبھی کچھ بھی کر دیتا ہے، چہرے پر بھی تھوک دے گا۔ کسی کو جا کے بولیں گے بھئی قبر پرستی نہیں بھائی، یہ شرک ہے، مت مانو، وہیں مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وتواصوا بالحق، یہ نیک بات بولنی ہی پڑے گی تم کو، حق بتانے میں جو کچھ تم کو تکلیف ہو بتاؤ جی۔ وتواصوا بالصبر، اس راستے میں جو بھی تکلیف اور پریشانی آئی تم کو برداشت کرنا پڑے گا۔ صبر سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا نہیں کی۔ سب سے بڑا ہدیہ جو اللہ نے انسان کو دیا ہے، تحفہ جو دیا ہے، صبر کا تحفہ ہے، سب سے بڑا تحفہ، اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں۔ اسی لیے رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، اور رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا مہینہ، روزے کا بدلہ اللہ اپنی طرف سے دیں گے۔ دوسری نیکیوں کا بدلہ فرشتوں کو بتا دیا اللہ تعالیٰ، نماز پڑھے تو اتنا رکھو، حج کرے تو اتنا لکھو، زکوٰۃ دیے تو اتنا لکھو، روزہ اس کا ثواب کتنا لکھیں، میں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کو صبر کا مہینہ ہے۔ انسان کھانے پینے کو چھوڑ کر برداشت کرتا ہے زندگی بھر، بیوی ہوتے ہوئے بھی بیوی کے قریب نہیں جاتا، کتنا صبر کرتا ہے جی۔ تو اسی لیے کہا کہ جو لوگ صبر کرے ان کے لیے بھی بہترین بدلہ ملے گا۔ یہ 4 باتیں، ان کو کہتے ہیں قواعد 4، دین پر قائم رہنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، دین پر کو پہنچانے کے لیے، یہ 4 باتوں کی، 4 بنیادی باتوں کا ہونا مسلمانوں کے اندر ضروری ہے۔ اگر یہ 4 باتیں پائی گئی انسان کے اندر تو دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کو نصیب ہوگی۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ان باتوں پر غور کرے، عمل کرے۔ اللہ رب العزت ان باتوں کو جو ابھی ہم نے سنا ہے ان پر عمل کرنے کی، اور فتنوں سے اور سب غلط راستوں سے، غلط باتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ سب عورتوں کو، مردوں کے لیے، نہ بیویوں کو، شوہروں کے لیے بناؤ سنگار کرنا چاہیے، اور سب ان کو جو کچھ استعمال کر سکتی ہیں، خوشبو ہو، عطر ہو، اچھا کپڑا ہو، زیور ہو، صابن ہو، پاؤڈر ہو، کچھ بھی ہو، بدبو دور کرنے کے لیے، پسینہ دور کرنے کے لیے سب استعمال کریں۔ شرط یہ کہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ ہو، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ جیسے کوئی عورت وہ لگا لے، نک پالش لگا لے، نیل پالش، تو میں نے کہا کہ اس کو اس سے وضو نہیں ہوتا ہے، اور وہ الیکشن کا قریب زمانہ تھا تو لوگوں نے وہ نشان بھی لا کے بتایا بھی ہم ووٹ ڈالے ہیں، یہ روشنائی لگے ہیں، اس کی وجہ سے وضو ہو جاتا ہے کیا؟ میں نے کہا بھائی روشنائی ہے، سب کے پاس سے مہندی کی طرح اس کا حکم ہے، وضو ہو جاتا ہے۔ لہٰذا عورتیں بناؤ سنگار کریں، اپنے شوہر کے لیے کریں،
اللہ تعالیٰ دل میں محبت ڈالتا ہے شوہر کے، اس طرح زندگی اچھی گزرتی ہے۔ ورنہ تو پھر شوہر سے بیوی سے نفرت ہے، شوہر کو جو کچھ اچھے نظر آتے ہیں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اللہ بچائے۔ شوہر کو بھی ویسا ہی چاہیے نا کہ بیوی کے لیے بھی بناؤ سنگار کرے، اپنی داڑھی کو بھی اچھا رکھے، ان میں بالوں کو بھی اچھا رکھے، اپنے کپڑوں کو بھی اچھا رکھے، اپنے جسم میں عطر بھی استعمال کرے، خوشبو بھی استعمال کرے، اور سب بدبو سے بچے۔ اللہ کے پیارے رسول جب بھی گھر میں آتے تو پہلے مسواک کرتے تھے، عطر کا استعمال اللہ کے رسول اتنا کرتے تھے کہ صاحب کوئی آپ سے مصافحہ کر لا تو دن بھر سونگ کے دیکھتا تھا، خوشبو خوشبو خوشبو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطر ہاتھ میں لگاتے تھے، بال میں لگاتے تھے، بدن میں لگاتے تھے، اور خوشبو کا تیل بھی اپنے سر میں خوب لگاتے تھے۔ یا آپ کے تکیے کو نچوڑے تو تیل نکلے گا، وہی سے اللہ کے پیارے رسول اپنی بیویوں کے لیے ایسے خوبصورت رہتے تھے۔ جنت میں حور ملیں گی نا مردوں کے لیے، وہ کیا ایسے رہیں گے کیا؟ صاحب کیا کہو اس کو بولتے نا سڑی صورت اور صاحب سڑا بدن، ایسے رہیں گے کیا؟ حور سوچتے ہی اوہ کتنا خوبصورت، کتنی بناؤ سنگار، اس کے کپڑے کیسے رہیں گے؟ ویسے ہی دنیا کی حور ہے دلہن اپنے شوہر کے لیے۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنے بیوی کے لیے بناؤ سنگار کرے، فلاں کرے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتی بہت ساری باتیں۔ ناخن اور بال کا مسئلہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کسی عورت کے لیے، کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ ناخن 40 دن سے زیادہ بڑھائے۔ 40 دن ہو گئے تو ضروری کاٹنا۔ اسی طرح جہاں کے بال نکالنا ہے 40 دن ہو گئے تو ضرور نکالنا، گندگی آئے گی، بدبو آئے گی، ناخن میں میل جمے گا۔ عورتوں کے لیے یہ حکم، مردوں کے لیے بھی یہ حکم۔ لہٰذا مرد کو بھی بناؤ سنگار کرنا چاہیے۔ پچھلی مرتبہ میں نے حضرت عمر کا قصہ سنایا، یہ عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول عمر فاروق یہ میرا شوہر، میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، فوراً مجھے طلاق دلائی ہے، فوراً اسے الگ کیجیے۔ حضرت عمر نے دیکھا تو انسان ہے لیکن شکل صورت دیکھ کے تو ڈراؤنی ہے، کہا لے جاؤ جی اس کو، لے جا کے حجام کے پاس یہ سب ٹھیک ٹھاک کرا کے لاؤ۔ جب آئے تو ایک دم دلہا بن کے آیا، فوراً لپیٹ لی، کہا اب یہ میرا شوہر، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ ایسے کی تو مردوں کو بھی چاہیے کہ صاحب عورتوں کا خیال کریں، بیویوں کا خیال کریں۔ اس کی وجہ سے جب میاں بیوی صاف ستھرے رہیں گے، بچے بھی صاف ستھرے رہیں گے، اس گھر سے شیطان بھی بھاگے گا۔ لہٰذا انسان کو بھی چاہیے کہ اپنے کپڑوں کا خاص خیال رکھے۔ کپڑے نئے نئے فیشن کے کپڑے پہننا کوئی ضروری نہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اچھے بناؤ سنگار کے ساتھ رہے۔ سرما اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے تھے، اور صاحب سرمے کی بعض حدیثوں میں صحیح حدیثوں میں فضیلت بھی آئی کہ اس میں سرما لات میں لگایا کرو، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، آنکھوں کی بیماری جاتی ہے۔ سرما بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگایا کرتے تھے۔ بال چند سفید ہوئے تو مہندی لگا کے اس کو لال کرتے تھے۔ 6 بال سفید ہوئے تھے، 18 بال سفید ہوئے، صحابہ وہ بھی گن کے بتاتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے۔ جمعے کے دن اللہ کے پیارے رسول روزانہ نہاتے، جمعے کے لیے خاص نہاتے، اچھے سے اچھا کپڑا پہنتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول مارکیٹ میں ایک بہترین سوٹ مل رہا ہے، ریشم کا ہے، لے لیجئے، پہن لیجئے، لوگوں سے ملنے کے لیے، عید جمعے میں پہننے کے لیے اچھا ہوگا۔ کہا ارے ریشم کا نہیں جی، یہ ہمارے لیے حرام ہے جی، یہ وہ پہنے گا کہ جس کو آخرت پر یقین نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے رسول نہیں جی اچھا سب پہننا نہیں، معمولی پہننا نہیں، پہنو اچھا، لیکن ایسا نہ پہنو کہ صاحب عورت مرد معلوم ہونے لگے، مرد عورت پہنا معلوم ہونے لگے، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ لہٰذا ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا ہونے کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں جائز طریقے سے، اچھے طریقے سے، وہ سب کرنا چاہیے۔ اسی طرح میں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ کمائی کے واسطے رہ جاتے ہیں گھر سے باہر، رات کے 12 بجے آئے، رات کے 1 بجے آئے، سوئے، سویر اٹھے، پھر وہی آفس جانا، فلاں جانا، اس سے بھی بیوی کا حق نہ دینے سے، بچوں کا حق نہ دینے سے بھی شیطان نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ صاحب گھر کو آئے، کام ختم ہوا، گھر آ جائے۔ شادی سے پہلے آزاد تھے، کچھ بھی کرتے تھے، تب بھی ماں باپ کی خدمت کا موقع تھا تو ہرگز اس کو آدمی کو باہر وقت نہیں گزارنا، گھر میں گزارنا۔ لیکن ماں باپ ماشاءاللہ صحت مند تھے، ان کو ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے وقت باہر ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کچھ کر لیے، اللہ معاف کرے۔ لیکن بیوی بچہ آنے کے بعد تم کو چاہیے کہ گھر کے بن کے رہو۔ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نجات کی کیا صورت ہے؟ کہا لیسا کا بھائی تو کا وب کیا اللہ خطیئتی کا، دیکھو جی جو گناہ ہو جاتے رو رو کر اللہ سے معافی چاہو اور تمہارے گھر میں رہو، بیوی بچوں کے ساتھ رہو، گناہ سے بچو گے، باہر کے گناہوں سے بچو گے، نظر بازی سے بچو گے۔ اللہ کے رسول نے ان کو نصیحت کی۔
لہٰذا آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب یہ مصیبت ہے۔ اب ایک مصیبت کیا ہے، شوہر صاحب آ جاتے ہیں، صاحب آج فلاں سیریل ہے، فلاں سیریل ہے، بیوی بچے بیٹی بیٹا بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہیں شیطان کو۔ دیکھو گھر کو آئے شیطان بن کے آئے، بیوی کے شوہر بن کے آنا چاہیے، اب یہ شیطان بن کے آئے، سب دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی میں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بیٹھ کے بات چیت بیکار کرنے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا بیوی بچوں کا وقت گزارو، وہ جو تم دیکھتے ہو وہ کیا حقیقت ہے؟ کیا وہ تو فوٹو ہے جی۔ تمہارے پاس تمہاری بیوی ہیں، تمہارے بچے ہیں جو زندہ ہیں، حرکت کرتے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، تمہارے ساتھ رہتے، ان کو بھول کر فوٹو دیکھتے رہتے ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے میرے بھائیوں۔ لہٰذا میاں بیوی ایک دوسرے کا پوری طرح خیال کریں، ہر چھوٹی بڑی بات کا۔ کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں، 40 سال گزرے، کبھی ان کے درمیان کبھی آپس میں اختلاف نہیں ہوا، رنجش نہیں ہوئی، اتنی پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی اپنی پیاری بیویوں کی طرف سے تھوڑی تکلیف پہنچی، لیکن اللہ کے پیارے رسول نے کبھی اپنی بیوی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، سب کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ ہاں، اللہ کے پیارے رسول گھر کے کام کاج کرتے تھے، سب میں نے بتایا ہے۔ لہٰذا شیطان کو اپنے گھر سے جہاں تک دور کر سکتے ہیں وہاں تک دور کرنا چاہیے، ورنہ بات بڑھتے جاتی ہے، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، نفرت پیدا ہوتی ہے، طلاق یا خلا تک مسئلہ چلا جاتا ہے۔ ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ بیوی کے ساتھ محبت کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، شوہر کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ شوہر کو کبھی اپنی بیوی پر شک کرنا نہیں چاہیے، کس سے بات کری ہوگی، کس سے بات کرتی تھی، کس کے پاس سیل نمبر چیک کریں گے، فلاں گئی، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان وسوسے ڈال کے اور بھی زیادہ گڑبڑ کرتا ہے۔ لہٰذا بیوی کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، اور بیوی کو بھی شوہر کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ صاحب میرا شوہر پاک باز ہے، نیک ہے، نمازی ہے، وہ غلط کاموں میں نہیں جائے گا، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ لہٰذا خاندان کے سدھار کے لیے بہت ساری باتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ میاں بیوی دونوں کے سنگار سنوار کے متعلق چھوٹی باتیں گزشتہ بتایا اور آج بھی بتایا، اگر باقی رہا تو پھر آئندہ انشاءاللہ باقی باتیں بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے اندر محبت و الفت قائم کرے، نفرتوں سے بچائے، ہر غلط کام غلط حرکت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ایمان پر رکھے، ایمان پر بلا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔